مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ 3 آپشنز تھے اس ایشو کے اوپر، اس ایشو کو ختم کرنے کے۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ، بیسیکلی ریونیو ڈپارٹمنٹ ہی یہ سب فساد کا جڑ ہے۔ تحصیل اور یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ، پٹواری، تحصیلدار سارے ابھی بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ آپ کا انتقال کسی اور کے نام پہ کر دیا، اندر سے وہ کورٹ میں چلا گیا، آپ کی زمین ہوتے ہوئے بھی آپ کورٹ کے چیمبر میں کئی انتقالات سے گزری ہے بہت جگہوں پہ۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ اس کی ناپ تول کریں گے پورے نگر کالونی کی جو الاٹ شدہ زمین ہے، اگر انہوں نے زیادہ اس پہ ایکسس کیا ہے تو واپس لیں گے، کمی ہے تو ان کو دلایا جائے گا۔ یہ اب تک کی سچویشن۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نگر والوں کے پاس NOC ہے یا تھا یا ان کے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں تو پھر یہ قرقی والی بات کہاں سے آ گئی؟ تو اسی ریونیو ڈپارٹمنٹ نے ان کو NOC دیا تھا نا، پھر وہی دوڑتے ہوئے چلے گئے۔ مثلا آپ کو ایک حق ہے آپ کے پاس، کل میں ناجائز طور پہ آپ کو تنگ کر رہا ہوں تو سرکار کمزور ہے، وہ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں۔ آپ کا جو حق ہے وہ مطلب قرقی کے نام پہ یا ضبط کے نام پہ کرتے ہیں۔ اتنا بڑا ایک ایشو 4 دن سے چل رہا، آپ کو حکومت کا کوئی بندہ، کوئی وزیر، مشیر، کوآرڈینیٹر، کوئی معاون خصوصی، کوئی نظر آیا؟ کہیں پہ نظر آیا؟ کہیں پہ کوئی نظر نہیں آیا نا۔ اب یہ جو اب ان کے ڈیمانڈز ہیں، یہ کہہ رہے جی کہ پشتنی باشندگان جو ہیں وہ اصل باشندے ہیں اس گلگت کے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آئمن، میں شبیر میر۔ ناظرین، بات کریں گے گلگت کے حالات کے حوالے سے آج کے پروگرام میں، اور گلگت کے حالات جیسا کہ آپ واقف ہوں گے، روڈ بلاک، ٹائر جلانا اور احتجاج کئی جگہوں پہ آج دوسرا دن ہو رہا ہے۔ ایک پشتنی باشندگان کی تنظیم ورسز کچھ نئی تعمیرات جو کہ غالباً نگر کالونی کے حوالے سے ہیں، اس کے کیا تفصیلات ہیں؟ میرے ساتھ سینئر صحافی ایمان شاہ موجود ہیں، انہی حوالے سے بات کریں گے۔ شاہ صاحب شکریہ۔ مجھے یہ بتائیے پہلے تو ایشو آپ کو ویسے کلیئر ہے کہ اصل اس دفعہ جلسے اور روڈ بلاک کا اصل ہے کیا مسئلہ؟ سر اس میں ابھی یہ جو پرائم منسٹر نے کسکردو میں ایک اعلان کیا، اس کے بعد پھر یہ ڈپٹی کمشنر گلگت نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا کہ جی وہ مطلب اب ہم کیا لفظ استعمال کریں، غیر مقامی یا غیر گلگت بلتستان کے لوگوں کو بغیر ڈومیسائل ہولڈر کے، ہاں مطلب جی بی کے، ہاں جن کے پاس جی بی کا ڈومیسائل نہیں ہے ان کو وہ زمین نہیں خرید سکیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ لیا گیا سوشل میڈیا میں بھی، صحیح بھی تو لیا گیا نا سر۔ دیکھیں اب اس کو پارشلی تو یہی ہوا، پھر کل جو اس کا مشیر جو ہمارا قانون ادارے لا منسٹر جو ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، اس نے 2 ٹوکیے بات کہہ دی، اور کیٹو اخبار کی وہ لیڈ تھی، اس میں کہہ دے جی کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال ہو گیا۔ میں نے یار آپ نے تو یہ بات نہیں کی۔ اب وہ جب مشیر قانون یا وزیر قانون نے یہ بات کہہ دی تو وہ جو لوگ ایک کیمپین کر رہے تھے کہ اسٹیٹ سبجیکٹ رول بحال ہو گیا، تو ان کو ایک بڑا موقع مل گیا، یہ بڑا زبردست کام ہو گیا۔ دیکھیں ابھی یا تو حکومت نے بھی کہہ دیا۔ اب یہ پوری ایک ڈیبیٹس کو لے کے آپ پچھلے 5-6 دنوں میں آپ اس ایشو کو اٹھا کے دیکھیں تو باضابطہ طور پہ ایک ایشو سٹارٹ ہو گیا۔ یہ جو نگر کالونی، یہ CPO کے سامنے پورا ایک لاٹ ان کو ہو چکا ہے جہاں پہ انہوں نے اپنے تعمیرات بھی کر دی ہیں، اور میرے خیال میں 100-150 گھرانے وہاں پہ بن چکے ہیں۔ اب ایشو جو آ رہا ہے وہ CPO سے لے کے بگروٹ ہاسٹل تک بھی وہ آگے نگر جو انجمن حسینیہ نگر ہے یا نگر کے جو وہاں لوگ کام کر رہے تھے ایکسکویٹر لے کے، ان کا موقف یہ تھا کہ یہ جو ہے آلریڈی ہمیں الاٹ ہو چکا ہے 480 کنال یا جو بھی ہے، اس میں سے کچھ پہ تعمیرات کمپلیٹ ہے، ریمیننگ آگے تک بھی ہمارا ابھی تک اس 480 کنال میں سے ہم نے وہ قبضہ کرنا ہے۔ اس پہ ایک تنظیم یہاں پہ موجود ہے، بڑے عرصے سے کام کر رہی تھی، کسی زمانے میں بڑے گلگت کے اچھے سمجھدار لوگ اس میں ہوتے تھے، ابھی ظاہر ہے وہ جنریشن تو نہیں ہے، تو اب ایک اور جنریشن اس کو چلا رہی ہے۔ یہ شمشاد صاحب اس کے پریزیڈنٹ ہیں، ٹھیک، یہ پشتنی باشندگان کی، ہاں، تحریک تحفظ حقوق پشتنی باشندگان گلگت ایگزیکٹ یہ تنظیم کا نام ہے۔ اب انہوں نے جا کے وہاں پہ رجسٹ کیا 3 دن پہلے شام کے وقت میں جب وہ کام ہو رہا تھا، اس پہ تصادم ہوتے رہ گیا، آپ کہہ سکتے ہیں۔
اب یہاں پہ آ کے مجھے ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ 3 آپشنز تھے اس ایشو کے اوپر، اس ایشو کو ختم کرنے کے. ریونیو ڈپارٹمنٹ، بیسیکلی ریونیو ڈپارٹمنٹ ہی یہ سب فساد کا جڑ ہے. تحصیل اور یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ، پٹواری، تحصیلدار سارے ابھی بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں. آپ کا انتقال کسی اور کے نام پہ کر دیا، اندر سے وہ کورٹ میں چلا گیا، آپ کی زمین ہوتے ہوئے بھی آپ کورٹ کے چیمبر میں کئی انتقالات سے گزری ہے بہت جگہوں پہ. اب ہونا تو یہ چاہتا کہ وہ ریکارڈ چیک کرتے، چیک کرنے کے بعد کہتے جی کہ یہ جو زمین ہے، یا تو کہہ دیتے واضح طور پہ کہ نگر والے جو کام کر رہے ہیں، اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، تعمیرات کا، وہ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. پھر پوری ریاستی قوت یا انتظامی قوت ان کے ساتھ کھڑی ہوتی. اگر نگر والوں کی بات غلط ہے، ان کے پاس کوئی ڈاکومنٹری پروف نہیں ہے، تو وہ کہہ دیتے کہ جی یہ پشتنی باشندگان کے جو بھی مطالبات ہیں وہ درست ہیں. پھر نگر والے نے جو کام شروع کیا تھا ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتی، پھر ان لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوتی. اگر ان کے پاس کوئی اور موقف ہوتا، مثلا موقف دونوں کے خلاف موقف یہ ہو سکتا ہے، وہ کہتے یہ تو خالصہ سرکار ہے، دونوں کا اس پہ کوئی حق نہیں، دونوں کو جو ہے نا خلاف وہ کارروائی کر جاتے. یہ ایک تماشائی بنے رہے. اب اس تمام تماشائی والے کھیل میں پھر عوامی ایکشن کمیٹی اور کچھ معززین بیچ میں آئے. وہاں پہ فیصلہ یہ ہوا ایگزیکٹ، انہوں نے کہا جی کہ بس ٹھیک ہے، یہ جو آپ کے پاس انتقالات کے جو بھی ویلڈ ڈاکومنٹس ہیں، مثلا 400 کنال ہے یا 350 ہے 400، وہ اگر آلریڈی اس باؤنڈری تک وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، آگے آپ نے غلط کام کیا تو وہ ختم ہو جائے گا. اگر 480 کنال یا 400 جو بھی ہے وہ آگے بگروٹ ہاسٹل تک یا اس سے بھی تھوڑے پیچھے تک ہو جاتا ہے، تو وہ آپ کا، تو اس میں یہ ہوگا کہ اب وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ اس کی ناپ تول کریں گے پورے نگر کالونی کی جو الاٹ شدہ زمین ہے. اگر انہوں نے زیادہ اس پہ ایکسس کیا ہے تو واپس لیں گے، کمی ہے تو ان کو دلایا جائے گا. یہ اب تک کی سچویشن ہے. اب یہاں پہ تو چیز کلیئر شاہ صاحب ایک منٹ میں آپ کو یہاں پہ رکوں گا. ایک تو سوشل میڈیا میں یعنی کل اور پرسوں جو ہم نے دیکھا، اس میں ایک چیز جو لوگ بتا رہے تھے، کچھ لوگوں نے پروٹیسٹ کیا، کچھ نے ڈیفینڈ کیا اس کو. نگر سے غالباً لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں باقاعدہ این او سی ملا ہے اور اس این او سی کے تحت یہاں پہ جو بھی تعمیرات وغیرہ ہو رہی ہیں وہ اس این او سی کی وجہ سے ملا ہے تو ہم کر رہے ہیں. دیگر لوگوں کا یہ کہنا تھا، سوشل میڈیا کو میں ریفر کر رہا ہوں، جو کچھ ہڑتال ہنگامے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سارا کچھ تعمیرات کے اوپر بین ہے تو ایک کو این او سی کیوں ملے، باقیوں کو کیوں نہیں ملے. وہ اس طرح کی بات بھی تھی. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ غلط انتقالات ہیں یہ سارے، ویسے ابھی آپ نے بھی اس کی وضاحت کی. تو بہرحال اب یہ دو صورتحال ہے. آپ کو یہ جاتا ہوا کہاں نظر آتا ہے آگے؟ لا اینڈ آرڈر کے لیے تو بہت خطرناک صورتحال بن سکتی ہے. ماضی میں ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ راتوں رات میرے خیال میں جو بھی تھا، لوگوں نے آ کے وہاں پہ اپنے طور پہ کوئی چاردیواری کھڑی کرنے کی کوشش کی، اس کے بعد کافی تصادم ہوتے ہوتے بچا تھا. کافی وہ جو پھر وہ کہیں سے جا کے کسی اور رخ پہ جاتا ہوا نظر آیا. تو اب بھی یہ رخ جس کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا پوٹینشیل ہے، خطرہ ہے، کسی بھی ٹائم یہ فلیئر اپ ہو سکتا ہے؟ سر میر صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ اگر نگر والوں کو حکومت نے این او سی دیا ہے، ان کے الاٹمنٹ کو یا ان کے قبضے کو جائز ثابت کیا ہے، تو پھر انتظامیہ ان کے ساتھ کھڑی رہتی ہے نا. پھر اس ایریا کو قرق کرنے کا کیا مطلب ہے؟ قرق کا مطلب یہ ہونا کہ آپ کا بھی نہیں ہے، آپ کا بھی نہیں ہے، تصفیہ تک یہ حکومت کیسا رہے گا. پھر ایک طرف سے یہ بھی سچویشن لگتی ہے کہ حکومت نے کوئی ایسے مطلب جان بوجھ کے حالات پیدا کر دیے کہ وہ زمین انہوں نے قرق کر دی. اب ایک دفعہ حکومت بحق سرکار کوئی بھی چیز ضبط ہوتی ہے، زمین کے معاملے کو میرے خیال میں قرقی کہتے ہیں، ادروائز ضبط کرنا کہتے ہیں. تو وہ اس کو سرکار کے وہ ظاہر ہے وہ مگرمچھ کے منہ سے آپ نے وہ نوالت. ماضی میں بھی تو قرق کیا، پھر آزاد کیا، پھر قرق کیا. مطلب یہ فائر فائٹنگ ٹائپ کی سچویشن ہے کہ وقتی طور کے اوپر اس حال کو بجھاؤ. کہ دیکھیں وہاں حرام و شور، یہ جلال آباد کا تنازع چلا، اس پہ ایک ہو گیا، ابھی تک سرکار کے قبضے میں ہے. وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نگر والوں کے پاس این او سی ہے یا تھا یا ان کے پاس سارے ڈاکومنٹس ہیں، تو پھر یہ قرقی والی بات کہاں سے آ گئی؟ تو اسی ریونیو ڈپارٹمنٹ نے ان کو این او سی دیا تھا نا. پھر وہی دوڑتے ہوئے چلے گئے. مثلا آپ کو ایک حق ہے آپ کے پاس، کل میں ناجائز طور پہ آپ کو تنگ کر رہا ہوں تو سرکار کمزور ہے، وہ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ غلط کر رہے ہیں. آپ کا جو حق ہے وہ مطلب قرقی کے نام پہ یا ضبط کے نام پہ کرتے ہیں. تو بہرحال بیچ میں جو اب ایشو ہے، جو اصل ایشو جو انہوں نے واضح کر دیا کہ جی اب نگر والوں کے ساتھ اب ہمارا کوئی جھگڑا نہیں رہا. ٹھیک، کیونکہ جو بھی کیا کہتے ہیں مسالات کے لیے آگے بڑھے ہیں، ہم ان پہ اعتماد کرتے ہیں اور اس میں فیصلہ یہ ہوا کہ جی کہ ناپ تول کریں گے جو بھی. اب ہمارا جھگڑا جو ہے
وہ حکومت کے ساتھ ہے، مقامی انتظامیہ کے ساتھ ہے۔ یہ کسی زمانے میں ایک لفظ عام ہوا تھا کچھ حلقوں میں، کرم فرما، اس طرح پھر کوئی کرم فرمائی تو نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیں اب وہ دیکھیں مسئلہ حکومت کے ہے نا کہ حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنا بوجھ یا اپنی نااہلی کو کرم فرماؤں کے کاندھوں پہ ڈالنے کے اپنے گریبانوں میں جان کے ذرا، ٹھیک ہے، ان کو وہ چیزیں صاف نظر آئیں گی۔ آپ اتنا بڑا ایک ایشو 4 دن سے چل رہا، آپ کو حکومت کا کوئی بندہ، کوئی وزیر، مشیر، کوآرڈینیٹر، کوئی معاون خصوصی، کوئی نظر آیا؟ کہیں پہ نظر آیا؟ کہیں پہ کوئی نظر نہیں آیا نا۔ اب یہ جو اب ان کے ڈیمانڈز ہیں، یہ کہہ رہے جی کہ پشتنی باشندگان جو ہیں وہ اصل باشندے ہیں اس گلگت کے، ٹھیک ہو گیا جی۔ وہ کہتے جی کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ ہمارے ساتھ جو زیادتی کی گئی ہے، مثلا ان کا یہ کہنا ہے، صحیح، ان سے مراد کشروٹ، امفری اور مجینی محلہ، کشروٹ، امفری، مجینی محلہ اور نگرل، ٹھیک ہے، مطلب یہ سارا یہ کہتے جی کہ اس کے علاوہ کوئی اور جو ہے یہاں کا مقامی باشندہ ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پورا کوڑوداس ہماری شاملات میں تھا، پورا چھلمش ہمارا، پورا آپ کا جو جتنا یہ ہوئے ہیں مناور شناور میں یہ جو سرکار کے نام پہ الاٹمنٹ، وہ ساری ہماری زمینیں ہیں، ٹھیک ہے۔ کیا ہم گلگت والوں کا ہی یہ ایک وہ اوپر زیادتی ہونی چاہیے کہ جہاں بھی سرکار کو ضرورت پڑتی ہے یا کہیں پہ کسی اور کو، وہ ہماری زمینوں کو اٹھا کے وہ دے دیتے ہیں؟ اب ایک تو ان کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کی پوری ایک تحقیقات ہو، ہمیں بتایا جائے کہ بہت ہی یہ پرانے میرے خیال میں 1800 پتہ نہیں کہاں پہ چلے گئے، وہاں سے وہ پورا ریکارڈ نکال کے پہلے ڈیفائن کیا جائے، اور اس کے بعد ان کا یہ کہنا ہے کہ سرکاری ملازمتوں میں جو ہے وہ گریڈ 1 سے لے کے گریڈ 11 تک یا گریڈ 9 تک جو بھی ہیں وہ گلگت کے لوگوں کو یا گلگت کے مقامی باشندوں کو اس پہ ترجیح دی جائے، ٹھیک ہے۔ اب ظاہر ہے اس کے بعد پھر یہ کہتے جی کہ آٹے کا جو ایشو اس وقت بڑا بحران ہے، یہ سارے جو ہے نا وہ آٹا جو ہے وہ باہر کے لوگ آ کے کوئی ہنزا سے، کوئی نگر سے، کوئی چلاس سے، کوئی بلتستان سے، کوئی استور سے، کوئی پتہ نہیں کہاں ادھر سے وہ کہتے ہیں جی کہ سب سے پہلے پرائرٹی جو ہے مقامی باشندوں کو دی جائے۔ اب اس کا میکینزم کیا ہوگا مجھے نہیں پتا ہے، کیونکہ میری ان کے ساتھ کوئی اتنی زیادہ ڈیٹیل بات نہیں ہوئی ہے۔ پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ جی بجلی اور پانی ہمارا، تو بجلی بھی ہماری ہے، تو وہ پہلے اب وہ بجلی مثلا مجینی محلہ میں وہاں جو مقامی باشندوں کی لیٹس یہ کہتے ہیں 40 گرانے ہیں، باقی 70 گرانے باہر سے آئے، تو وہ بجلی 70 گرانوں کو کاٹ کے پہلے 40 گرانوں کو دیں گے، کیا کریں گے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ یا پانی کا کنیکشن غیر مقامی کو روک کے مقامی کو دیں گے، لکھا ہوا ہوگا کنیکشن کے اوپر مقامی، غیر مقامی، مقامی کے لیے 10 گھنٹے، غیر مقامی کے لیے 2 گھنٹے۔ اب دیکھیں انہوں نے بہت دیر کر دی ہے، بہت دیر کر دی، مہرباں آتے آتے والی سچویشن ہے، انہوں نے بہت دیر کر دی۔ 86 میں وزارت امور کشمیر نے واضح طور پر نوٹیفیکیشن کی کاپی میرے پاس ہے، میں آپ کو میں دے دوں گا، اپریل 1986 میں ہر قسم کی الاٹمنٹ پہ گلگت بلتستان میں پابندی لگا، اس کے بعد کوئی اور نوٹیفیکیشن نہیں ہے کہ جس کے تحت مطلب انہوں نے اس پابندی کو اوپن کیا ہو۔ اب اگر 86 سے لے کے 2022 تک انلیگل الاٹمنٹس ہوئی ہیں تو پھر یہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے جتنے بھی لوگ سابقہ گزرے ہیں سب کو لٹکا دینا چاہیے۔ یہ تو میں نے آپ نے تو نہیں کیا نا، یا یہ جو پشتنی یا مقامی باشندے کہتے ہیں اس وقت یہ کہاں سوئے ہوئے تھے جب یہ ساری الاٹمنٹس ہو رہی تھی؟ ان کے پاس وہ لیٹر میرے پاس ہے، ان کے پاس بھی ہونا چاہیے۔ تو اس وقت یہ کہیں پہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے، یا پھر ان کے چھوٹے چھوٹے مفادات کہیں پہ نکل رہے تھے اسی ایشو کے اوپر۔ سو یہ لا کے اب انہوں نے اس ایشو کو لا کے آج پورا گلگت جام تھا، اور یہ آج سے مطلب آج سے کل یعنی گزرا ہوا کل بھی یہ مسئلہ تھا، آج بھی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی بظاہر لگتا ہے کہ انہوں نے کہہ دیا نا کہ جب تک وہ کہہ رہے جی کہ پشتنی باشندوں کے جو میں نے چیزیں بتائی ہیں پھر وہ کہتے ہیں ہمیں ڈیفائن کیا جائے، ہمارے باؤنڈریز کو بھی ڈیفائن کیا جائے، تو اس وقت انہوں نے کہا جی کہ ہمارے یہ جو ایک حل تو ہو سکتا ہے ویسے شاہ صاحب، اگر حکومت چاہے انہی علاقوں سے مثال کے طور پر کشروٹ کی جو تنظیم ہے ان سے کہا جائے، نگرل کی تنظیم یا جو مجینی محلہ سب کو کہا جائے، آپ ہی بتائیں کہ اتنی آبادی میں اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سا پشتنی ہے کون سا باہر سے آ کے، بہت مشکل کام ہے، انہی سے لے لیں کوئی، آپ کو کیا لگتا ہے ویسے یہ آپ حکومت کیا کریں؟ ایک سوال کا جواب آپ دینا، پشتنی کے لیے کیا کرائٹیریا ہونا چاہیے کسی بندے کا؟ مثلا ایک بندہ افغانستان سے، برصغیر آپ کو پتہ ہے برصغیر پہ اکثر افغانستان سے حملے ہوئے، قبضے کیے، غزنوی سے لے کے یہ پتہ نہیں کوئی ترکی سے بھی آئے تھے، انہوں نے بھی حملے کیے، قبضے کیا۔
اب پشتنی کے لیے کتنا 200 سال 50 سال 800 سال کیا کرائٹیریا کیا ہونا چاہیے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے. ہاں یہ بالکل مسئلے تو ہیں. اب ظاہر ہے اس کو پھر اگر واقعی کوئی ڈیفائن کرنا ہے تو اس کو لوگ بیٹھ کے کریں گے میرے خیال میں. سر وہ مسئلہ ڈیفائن ہوتا ہے کہ 100 سال یا 200 سال سے جو گلگت کے اندر جو جس کی زمین جائیداد ہے وہ پشتنی ہے, باقی سب غیر پشتنی یا غیر مقامی ہیں, تو کیا وہ غیر مقامیوں کو واپس کہیں ادھر ادھر دھکیلا جائے گا؟ نہیں دھکیلیں گے نہیں. ان کے حساب سے جس طرح میں اور آپ بات کر رہے ہیں اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ جو سہولتوں یا جو ڈیمانڈز ان کے ہیں ان میں باہر والوں کو حق رائٹ نہ دیا جائے. وہ ترجیح جو ہے ترجیح انہی کو دیا وہ, جائے. لیکن وہ جو زمینوں کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کی سارا کچھ یہ پورا ہریلی سے لے کے کنڈا سے لے کے کرگا سے لے کے, ویسے اس میں ایک بات میں وزن ہے شاہ صاحب, جدھر بھی آپ دیکھیں کہ فرض کریں کہ اب تو گلگت چونکہ سینٹر ہے, ہب ہے, یہاں پہ تو ہر قسم کے لوگ آئیں گے. اگر یہ ہب فرض کریں نگر میں ہوتا تو ادھر لوگ جاتے, ہنزا میں ہوتا ادھر جاتے. تو لکیلی یا ان لکیلی گلگت رہا ہے تو لوگوں نے تو آنا تو تھا ہب میں, جیسے ہم اسلام آباد جاتے ہیں کیپٹل ہے تو. لیکن جو شاملات کی یہ بات کرتے ہیں یہ قانون میں ان کے لیے گنجائش ہے غالباً. دیکھیں گنجائش دو چیزیں اس میں. ایک تو یہ کہ میں اسلام آباد جاتا ہوں, یہاں سے کئی لوگ جاتے ہیں, وہ بڑی بڑی سوسائٹیز بن رہی, میں زمین خریدتا ہوں, ٹھیک ہو گیا, زمین خرید لیا, کوئی پوچھتا نہیں آپ کہاں سے آئے ہیں, کیوں آئے, چل رہا ہے سارا سلسلہ. دو یہ الگ الگ ایشوز ہیں. ایک تو ہے جی کہ میں نے کہیں سے آ کے گلگت میں کسی سے مطلب بغیر کسی دباؤ کے اس نے اپنی زمین بیچ دی, میں نے زمین خریدی, ختم ہو گئی بات. جو ان کا مسئلہ ہے نا, یہ کہتے ہیں جی کہ ہماری زمینیں مفت میں الاٹ ہو گئے. الاٹمنٹ جو ہو گئی نا سر, عام لوگوں کے نام پہ الاٹمنٹ میرے خیال میں اس کا 1% ہے. 99% جو الاٹمنٹ کا ایشو ہے وہ سرکاری اور غیر سرکاری اداروں کے لیے جہاں جہاں زمین ہو گئی ہے. تو یہ الگ الگ سے دو معاملات چل رہے ہیں. بالکل اس میں تھوڑی سی ڈیفرنس میرے خیال میں سمجھنے کی شاید ضرورت ہے. ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. مثال کے طور پر کسی نئی آبادی میں جا کے, نئی آبادی بستی ہے اسلام آباد کی اگر مثال لیں, تو وہ کسی کا نہیں تھا, اس میں لوگ گئے, پھر گریجولی ایک دم سے سارا کچھ ہب بن گیا. اس میں کوئی یہ کلیم کرے کہ ہم پشتنی ہیں تو وہ کلیم غالباً نہیں ہو سکتا ہے ان کے لیے. لیکن جو سیٹلڈ ایریاز ہیں باقی جتنی بھی پورے پاکستان میں, یا اس کو گلگت کی ابھی مثال لے لیں, تو اس میں کوئی لوگ تھے اس وقت جب گلگت کی بھی کوئی ایسی حیثیت نہیں تھی. بعد میں جب حیثیت بنتی گئی تو لوگوں کا رخ اس طرف ہو گیا. لیکن اس میں میری ایک تجویز ہوگی, اگر کوئی اس پشتنی غیر پشتنی, ظاہر اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ پشتنی کون ہے, غیر پشتنی کون ہے. پھر پشتنی جو ہیں وہ جو ہے اپنے تمام, اس کے لیے ایک میرے ذہن میں ایک تجویز یہ ہے کہ اس کے اوپر ایک 2-3 روزہ کوئی کانفرنس, کوئی بھی مطلب فورم جو ہے وہ اس کو کنڈکٹ کرے, وہ بلائے, اس کے اندر پوری ڈیبیٹ ہو, میڈیا بیٹھے اس کے اندر, وہاں پہ ہمیں سمجھ تو آئے نا کہ پشتنی, مثلا ایک بندہ نگر سے آیا ہوا گلگت میں, ٹھیک ہے, اب آپ کی پوری جنگ آزادی گلگت بلتستان کے اندر, مطلب یہ بات کہیں پہ بری بھی لگے گی, لیکن گلگت والوں سے زیادہ ہنزا نگر اور یاسین والوں کا زیادہ رول رہا ہے جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے. اب اگر اس کو لے کے بات آگے بڑھائی جائے تو یہ بہت ایک کمپلیکیٹڈ ایشو ہے. اس کے اوپر ایک اس کو کیا کہہ سکتے ہیں, ایک بڑے پیمانے پہ اس کے اوپر ڈیبیٹ کی بالکل ضرورت ہے. ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کروں شاہ صاحب, میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ مثال کے طور پر میں نگر میں یا ہنزا میں یا دیامر میں زمین لیتا ہوں, ٹھیک ہے, ویسے تھے کہ میں لے سکتا ہوں 10 کنال 100 کنال جتنے میں چاہوں لے سکتا ہوں, لیکن 10 کنال لے کے 15 کنال اس ایک جگہ پہ میں مفت میں الاٹ اپنے لیے نہیں کرا سکتا ہوں. یہ رائٹ غالباً اب نگر سے آ کے یا دیامر سے آ کے گلگت میں زمین تو خرید سکتے ہیں, پرچیز کر سکتے ہیں, لیکن درست ہے مفت والی پھر شاملات پہ جاتے ہیں نا, شاملات پہ میں وہی بات کر رہا ہوں. مجھے جو سمجھ آ گئی ہے نا, اس میں شاملات کا جو حصہ ہے وہ 1 یا 2% ہے. جو الاٹ زمینیں کی گئی ہیں نا, اب پورا جٹیال کا سیکٹریٹ, پیچھے مناور کے اندر, سلمش کے اندر, یا ادھر کرداس کے اندر, جتنے ایک بھی ایسا سرکاری دفتر, سرکاری یا نیم سرکاری دفتر یا NGOs کے لیے الاٹمنٹس ایک بھی ایسا نہیں ہے جنہوں نے جو ہے نا وہ زمین پرچیز کی ہو. سب باقی جو مجھے جو آپ کو یا کسی پرسنل, وہ بھی مطلب وہ مثل 20 ایک بہت مشہور ہے سر, پھر وہ ایک لمبی کہانی ہے. وہ میرے پاس نیب کے ڈاکومنٹس ہیں, 86 کا لیٹر ہے, مثل 20 ہے, جس کے اندر
پھر یہ انہوں نے اپنے پیچھے پورا آپ کا جو اڈے والا ایریا ہے، یہاں پبلک اسکول چوک سے لے کے پیچھے باب گلگت تک کا پورا ایریا ظاہر ہے جٹیال یا خومر والوں کی ملکیت ہوگی نا، تو بیچا کس نے؟ کہیں پہ بس یہی فرق ادھر آ کے میں آپ کو روکوں گا شاہ صاحب، بیچا ٹھیک ہے، بغیر بیچے اچھا ویسے بغیر بیچے بھی اگر کہیں پہ ہوا تو اس کے لیے بھی کچھ بن سکتا ہے، مثلا 40 سال بعد وہ چھیڑخانی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے، یہ چونکہ ہمیں بھی پتہ نہیں ہے، ہمارا مقصد چونکہ یہ ڈسکس کرنا تھا وہ اگین یہ ہے کہ اس کے اوپر سیریسلی بہت بڑے ایک ڈیبیٹ کی ضرورت ہے تاکہ یہ ڈیفائن ہو، اور جو بھی ان کے ایشوز ہیں جو تحفظ ہے حقوق پشتنی باشندگان گلگت کے، جو بہت پرانی یہ ایک تنظیم ہے، بالکل اس کو چاہیے کہ وہ فورم مہیا کرے، بلائے، ڈیبیٹ کرائے، میڈیا کو لائیو، اب آج کل تو آپ کو پتہ ہے سارے معاملات جو ہے نا وہ لائیو دکھائے جاتے ہیں، تو اس میں یہ ہوگا لوگ بھی کلیئر ہوں گے، میں اور آپ تو کسی حد تک کلیئر ہیں، لیکن عام آدمی کے لیے بہت مشکل ہم کس حد تک کلیئر ہیں، وہ جو کمنٹس میں ہماری شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ کا جنون قسم کا انپٹ تھا۔ ناظرین پروگرام دیکھنے کے شکریہ، لیکن ساتھ ساتھ میں حکومت سے یہ گزارش کروں گا، جیسے ہم نے بات کی ہے وہ گزارش یہ ہے کہ ایشو بہت بڑا ہے، اس کو کارپیٹ کے نیچے دبا کے میرا خیال میں یہ سمجھنا کہ حل ہو گیا، یہ مستقبل کے لیے گلگت کے لیے اور گلگت کے مخصوص حالات میں کوئی دانشمندی والی بات نہیں ہوگی۔ اس کو جیسے شاہ صاحب نے بھی کہا تھا، باقاعدہ اس کے اوپر بحث ہو، مباحثہ ہو، فریق بیٹھیں اور اس کے بعد کسی حل پہ پہنچ کے جو بھی اس کا حل بنتا ہے اس کو حل ونس اینڈ فار آل ہونا چاہیے۔ ادروائز گلگت میں ہمارے پاس اور بھی بہت سارے مسئلے ہیں جن کو کسی بھی ٹائم حکومت کے لیے درد سر بن سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑا پوٹینشیل تھریٹ ہے۔ حکومت اگر یہ چاہتی ہے کہ چلیں کچھ سکون سے حکومت کرے تو اس کو سر دست چونکہ آج کل میڈیا میں ہے اور جگہ جگہ روڈ بلاک کی صورت میں ہے، تو اس کو حل کریں، کم از کم ایک ایشو سے تو جان چھوٹے گی، باقی آنے والے ایشوز جیسے جیسے آئیں گے حکومت اس کے اوپر بھی اپنا دھیان دے سکتی ہے۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔